مشرق وسطی میں جنگ کے خاتمے کا مشن، امریکہ کا 15 نکاتی امن منصوبہ سامنے آ گیا۔ ایران سے نتانز، اصفہان اور فردو کے جوہری پلانٹس کو ختم کرنے کا مطالبہ۔ ایران کو خطے میں پراکسیز کو فنڈنگ بھی بند کرنا ہوگی۔ واضح کیا کہ ایران کی سرزمین پر کسی بھی مواد کی افزودگی نہ کی جائے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق 15 نکاتی منصوبہ پاکستان کے ذریعے بھیجا گیا۔ ایران کی امریکہ کی جانب سے 15 نکات ملنے کی تصدیق۔ ایران جوہری ہتھیاروں کی تیاری سے دستبردار ہونے پر رضامند ہے۔ امریکی صدر کا دعویٰ، کہا ایران میں نئی قیادت آئی، اسے رجیم چینج کہہ سکتے ہیں۔ تہران اس بار سمجھداری سے بات کر رہا ہے۔ اب ہم صحیح افراد سے مذاکرات کر رہے ہیں، جن سے بات ہو رہی ہے وہ ڈیل چاہتے ہیں۔ ایران نے ہمیں تیل اور گیس سے متعلق بہت بڑا تحفہ دیا۔ تحفہ بہت قیمتی اور آبنائے حرمت سے متعلق ہے۔ دیکھتے ہیں ایران کے ساتھ معاہدے سے متعلق اب کیا بنتا ہے۔ ایران کا دشمن پر ایک اور تگڑا وار، پاسداران نے میزائل اور ڈرونز کی برسات کر دی۔ آئرن ڈوم ناکام تلابیب دھماکوں سے گونج اٹھا۔ بنی براک میں 12 اسرائیلی زخمی، متعدد عمارتیں تباہ، گاڑیوں کو آگ لگ گئی۔ پاسداران انقلاب کے مطابق سجیل، عماد اور خیبر شکن میزائل دشمن پر داغے۔ کویت ایئرپورٹ پر بھی ڈرون حملہ، ایندھن کے ٹینک میں آگ بھڑک اٹھی۔ امریکہ اور اسرائیل کا بوشہر میں ایرانی ایٹمی تنصیبات کے قریب حملہ، ایرانی ایٹمی توانائی تنظیم کی تصدیق۔ ایرانی میڈیا کے مطابق کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پاکستان سفارتی محاذ پر سرگرم، ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں کا خیر مقدم۔ فریقین کی رضامندی سے مذاکرات کی میزبانی باعث افتخار۔ خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے لیے بات چیت کا عمل ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کو ٹیگ کر دیا۔ امریکی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ مذاکرات میں پاکستان کے کردار پر بڑی بیٹھک، وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، عسکری قیادت، وفاقی وزراء اور سینئر حکام کی شرکت، پاکستان کی سفارتی کاوشوں پر غور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی شرکاء کو صورتحال پر بریفنگ۔ شہباز شریف کی مذاکرات کے ممکنہ میزبانی کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت۔ کہا تنازع کے حل کے لیے عالمی سطح پر پاکستان کا کردار تسلیم کرنا خوش آئند ہے۔ پرفیکٹ ٹیم ورک ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا، کہ جنہوں نے پاکستان کو ورلڈ سٹیج پہ اتنا ریلیونٹ کر دیا ہے کہ آج پاکستان کا نام ہر کوئی عزت سے لیتا ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا پرفیکٹ ٹیم ورک، شہباز شریف کے ٹویٹ کے پیچھے اعتماد۔ پاکستان نے خطے میں بیلنس قائم رکھا، امریکہ اعتماد کر رہا ہے، خلیجی ممالک بھی پاکستان کو اہم سمجھتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پروگرام ریڈ لائن وتھ طلعت میں گفتگو، کہا پوری دنیا فیلڈ مارشل کے کردار کو مان رہی ہے، دیکھنا ہوگا کہ امریکہ اور ایران کس چیز پر راضی ہوتے ہیں۔ مذاکرات کے لیے راستہ کب نکلے گا یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر نے جنگ بندی کی شرائط بتا دی۔ امریکہ کو ایران کے معاملات میں مداخلت نہ کرنے کی ضمانت دینا ہوگی۔ جنگ کے دوران ہونے والے نقصانات کا معاوضہ فراہم کیا جائے۔ آبنائے حرمت پر مکمل کنٹرول کی اجازت دی جائے۔ میزائل پروگرام کو محدود کرنے سے بھی انکار۔ توانائی تنصیبات پر حملہ ہوا تو امریکہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، محسن رضائی کی وارننگ۔ چینی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب کو فون، تنازع کو بات چیت سے حل کرنے پر زور۔ عباس اراغچی کا ملیشین وزیر خارجہ سے بھی رابطہ، خود مختاری اور حق کے دفاع کے عزم کو دہرایا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور سعودی ولی عہد کا رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا سعودی عرب سے یکجہتی کا اظہار، پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ فرانسیسی صدر کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، بڑھتی کشیدگی کم کرنے کے لیے سنجیدہ مذاکرات پر زور۔ فرانس اور ایران سے علاقائی حملے فوری روکنے کا مطالبہ۔ برطانوی وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد کا بھی رابطہ۔ کیئر سٹارمر کا سعودی عرب کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں کا سمندر میں تجارتی نقل و حرکت یقینی بنانے پر تبادلہ خیال۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چین کے سفیر جیانگ زی ڈونگ کی ملاقات، مشرق وسطی میں مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تناؤ فوری کم کرنے پر زور، پاکستان اور چین کے درمیان آل ویدر اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا اعادہ، فریقین کا قریبی تعاون برقرار رکھنے پر اتفاق۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ بھی اسحاق ڈار سے ملی، خطے کی صورتحال پر گفتگو کی، علاقائی امن کے لیے بات چیت کا عمل ناگزیر قرار۔ مذاکراتی ماحول، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گرنے لگیں، امریکی خام تیل کی قیمت $87.21 فی بیرل پر آ گئی، برینٹ کروڈ آئل $97.56 فی بیرل میں فروخت۔ پاکستان کا فلسطینی عوام کے حقوق پر زور، عالمی برادری سے اسرائیلی آبادکاری اور تشدد بند کرنے کا مطالبہ، اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب کی پریس کانفرنس، عاصم افتخار نے کہا خطے میں کشیدگی کی بنیاد مسئلہ فلسطین ہے، مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں تشدد میں اضافہ ہوا ہے، متاثرہ علاقوں میں انسانی امداد کی بلا روک ٹوک رسائی دی جائے۔ امریکی کانگریس میں پاکستان کاکس کے ارکان کی سفیر رضوان سعید شیخ سے ملاقات، پاک امریکہ تعلقات پر تبادلہ خیال، امریکی معاون وزیر خارجہ ڈاکٹر پال سے بھی ملاقات، دونوں ممالک میں تعاون کو تعمیری انداز سے بڑھانے کا عزم۔ بھارت آؤٹ، خارجہ پالیسی ناکام، پاکستان عالمی سفارتکاری کا مرکز، پاکستان نے مودی سرکار کو ہر محاذ پر شکست دے دی، بھارتی جریدے کا اعتراف، دی وائر نے لکھا واشنگٹن نے اسلام آباد کی مشرق وسطی میں اہمیت تسلیم کر لی، پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان اہم ترین ثالث بن کر ابھرا ہے۔ توانائی بحران سے نمٹنے کا چیلنج، پنجاب بڑے فیصلوں کے لیے تیار، اہم سفارشات وزیر اعلیٰ کو پیش، تعلیمی اداروں میں 15 اپریل تک چھٹیوں کی تجویز، پیٹرول اور ڈیزل کی منصفانہ تقسیم کے لیے کوپن یا ڈیجیٹل سسٹم متعارف کرایا جائے گا، مخصوص دنوں میں محدود گاڑیوں کو ایندھن فراہم کرنے پر غور، غیر ضروری تقریبات پر مکمل پابندی، میٹرو بس سروس بڑھانے کی تجویز۔ خیبر پختونخوا حکومت نے تمام سرکاری گاڑیوں میں ہائی آکٹین فیول کے استعمال پر پابندی لگا دی، ہائی آکٹین فیول کا استعمال ضروری ہو تو متعلقہ آفیسر یا صارف بوجھ خود اٹھائے گا، اعلامیہ جاری، متعلقہ اداروں کو فیصلے پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ بھارتی عدالت سے چیئرپرسن دختران ملت آسیہ اندرابی کو عمر قید کی سزا سنا دی، ناہیدہ نسرین اور فہمیدہ صوفی کو 30 برس قید کی سزا سنائی گئی۔ حریت رہنما عبدالحمید کا سخت رد عمل، کہا کشمیری حریت پسند خواتین رہنماؤں کو سزاؤں کے لیے کالے قانون کے تحت استعمال کیا گیا۔ کراچی کے علاقے گلشن حدید میں واٹر کارپوریشن کی لائن میں بچی ڈوب گئی، پولیس کے مطابق لائن کھلی ہوئی تھی، بچی پانی بھرتے ہوئے سلپ ہو کر گر گئی، تلاش کا عمل جاری۔ لودھرا میں آدم راہن اسٹیشن پر تیز گام ٹرین کا حادثہ، لاہور سے کراچی جانے والی ٹرینوں کا آپریشن متاثر، پاک بزنس ایکسپریس، ملت ایکسپریس، قراقرم ایکسپریس اور گرین لائن کو خانواز اسٹیشن پر روک لیا گیا۔ موسیقی کے میدان میں خدمات پر اعزاز، راحت فتح علی خان اور بیٹے شاہ زمان خان کو برطانوی پارلیمنٹ میں ایوارڈ سے نوازا گیا، تقریب میں اہم شخصیات کی شرکت، معروف گلوکار نے اعزاز وطن کے نام کر دیا۔ مغربی ہواؤں کے اثرات، بادلوں کی گرج برس کا امکان، ملک کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی، سلسلہ 31 مارچ تک جاری رہے گا، آندھی اور ژالہ باری کا الرٹ جاری۔ اسلام آباد، وسطی اور جنوبی پنجاب، کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسنے کا امکان، آزاد کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں برف باری کا نیا اسپیل متوقع۔ کرکٹ کا دھمال، پی ایس ایل کا استقبال، رنگ برنگے ایونٹ کا آفیشیل ترانہ ریلیز، اینتھم کا تھیم بیٹ پہ کھیلیں گے رکھا گیا، عاطف اسلم، آئمہ بیگ اور صابری سسٹرز نے آواز کا جادو جگایا۔ اور انٹرٹینمنٹ، گلیمر، ایکشن، ری ایکشن، T20 کے سارے رنگ پی ایس ایل کے سنگ، کرکٹ کی دھن چھڑنے میں ایک دن باقی، غیر ملکی کھلاڑیوں کی آمد جاری، مائیکل برسویل، مستفیض الرحمان، معین علی، کوشال مینڈس سمیت غیر ملکی کھلاڑی اور کوچز لاہور پہنچ گئے، بابر اعظم، سائم ایوب، سلمان آغا اور دیگر کھلاڑیوں نے ٹیموں کو جوائن کر لیا، پشاور زلمی کوئٹہ گلیڈیٹرز کا طویل ٹریننگ سیشن۔